میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی شاید کی بات ہے نا، جی یہ تو وہی شاید ہے نا جس نے مطلب یہ آپ سے پیسے بھی لیے تھے شاید، اگر میں غلط نہیں یہ ہوں تو سارے یہ گند وہی ہیں، شاید ہے گند. نا جو میں پیسے لیے کہتی تھے آپ ہوں سے کہ اس نے۔ یہ گند ہے، دنیا جہان کا گند ہے. یہ سارا دن بارڈر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، انلیگل کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ مطلب اس طرح کرتے ہیں، 20-25 عورتیں انہوں نے بارڈر کے اوپر بیچاریاں پکڑی ہوتی، ان کے ساتھ غلط کاریاں کرتے ہیں، پاؤڈر بیچتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر آ کے تو ختم نبوت کے نام کے اوپر کہ جی ہم ختم نبوت کا کام کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو ہیرس کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. ان کو، ان کے اندر انسانیت آپ یہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو اقبال ہے نا، میں نے اس سے گندا بندہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. ہل نہیں سکتا یہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو سزا دی ہوئی ہے، 30 سال سے اپاہج ہے، لیکن اس بندے کے اندر پھر بھی خوف خدا نہیں آیا. اتنا منحوس اور اتنا لعنتی اور بد کردار شخص ہے یہ. میں پڑھاتا رہا، تمہیں تو تعلیم تو تیرے پاس سے نہیں گزری ہوئی، بغیرت انسان. جی نوشی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں باجی؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں نوشی کیسی ہیں؟ موسٹ میں ویلکم. ٹھیک ہوں. یہ آپ نے ایک چیز لگائی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ کے حیران ہوں کہ اگر انسان ماشاء اللہ سے اسلام کا اتنا علم رکھتا ہے تو اس کو حرام اور حلال کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے. لیکن جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہ کسی نے ماں کی عزت لوٹ لی، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے ڈرگز بیچ دیا، تو بڑی نا ایک عجیب قسم کی نا میرے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ امتی اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں، پاک رسول کے کہتے ہیں، اور ہرکتے ہیں ان کی وہابیوں وہ ہیں یہودیوں جیسی. ایسا کیوں ہے؟ اور ام صاحبہ یہ گالی بات ہے مینٹی، اس کا پوچھ لیتے ہیں. یہ گالی بات ہے، یہ گالیاں دیتا ہے. جی جی ابھی دیکھ لیتے ہیں کون کیا ہے، ابھی بات کرتے ہیں ہم سے. دیکھیں نوشی شیرنی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ ٹائٹل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ٹائٹل دیکھتے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ فلان کر رہا ہے. ہم اسی چیز کے اوپر جو ہے اگلے بندے کی اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتی ہیں. جب ہمیں مطلب تو در حقیقت وہ اس کی ایک جیکٹ ہوتی ہے، وہ اس کا لبادہ ہوتا ہے اپنے عیب، اپنی گندگی چھپانے کا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ہی لگا لوں، تو اب میں قرآن کی بات کر رہی ہوں، اس طرح بات کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں گے کہ میری بات تو بڑی اچھی ہے. لیکن جب آپ میرے ساتھ ملیں گی، جب آپ میرے ساتھ ایک ٹائم گزاریں گی، تو پھر آپ کو میری اصلیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ جو آکاش ملک جیسی براڈیں ہیں، یا یہ جو اپنا یہ شاہد براڈ جس طرح کی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، یا اس طرح، تو یہاں پر تمام وہ لوگ جو کسی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جو غلاظت بولتے ہیں. کبھی آپ نے ان کی گالیوں سننے کا اتفاق ہوا؟ اس قدر گند ہیں یہ، اس قدر گند ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور ام اللہ صاحبہ تعالیٰ آپ نے نے ان نیچے کو کو، اتارا تھا مجھے، میں نے نہیں اتارا آپ کو، بالکل نہیں اتارا. رک جائیں ایک منٹ. بار پتہ بار ہے اتار کیا دیتے ام ہیں نیچے. صاحبہ، ہے طاہر جب صاحب اپنے نے میرے موڈیٹر جو ساتھ ہے نا وہ ہٹاتے کیا ہیں. کیا ہے میں آپ جی کو بتاؤں گی تو آپ بھی کہیں گی اللہ یہ کیسے لوگ ہیں. انہوں نے ایک میری بنا دی فیک آئی ڈی، ٹھیک ہے، فیک آئی ڈی بنا کے انہوں نے نا میری اوپر نا بٹھائی ہوئی تھی، اچھا اور گانے لگائے، یہ کیا. وہ ان لوگوں نے ریکارڈنگ جو ہے نا وہ میری کسی ایم ڈی بہن نے مجھے بھیج دی. اچھا اس نے کیا جی کہ وہاں پہ میرا نام لکھ کے، اپنا نام لکھ کے، تو اوپر وہ ہارٹ ٹائپ نہیں بنتا، یہ کام اس نے نہ کیا شاید نے. مجھے نا ایک اچانک ایک کسی نے نا بھیج دی ویڈیو، میں نے دیکھی، میں نے نا اس کے اگینسٹ ایک نا ویڈیو اپلوڈ کی اپنی آئی ڈی کے اوپر. اچھا
تو میری جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر رپورٹنگ کی جا رہی تھی اس ویڈیو کے وجہ سے. میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. لیکن شرم و حیا کی یہ بات ہے کہ وہاں پہ جا کے میرے اندر کچھ لوگ جو تھے ان کو یہ لگا کہ میں گئی ہوں. اچھا. تو ان سے میں نے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ میری جو آئی ڈی ہے وہ میرے پاس ہے. میں تقریباً صبح سے 3 گھنٹے لائیو ہوں. اگر میں ادھر گئی ہوتی ویسے جانا تو نہیں بنتا تھا کیونکہ گالی باز لوگوں کے ساتھ میری بات چیت نہیں ہے. اور اس طرح کی یہ جو عجیب قسم کی حرکتیں ہیں نا یہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ ان کو لگے جی کہ ہم بدنام ہو گئے. اس بندے نے وہ جو آئی ڈی ہے اس بندے نے باقاعدہ مجھے میسیجز کیے, دوسری فیک آئی ڈی نے مجھے, یہ میں خود آپ کو بتا رہی ہوں. جی. اور اس نے کہا جی کہ ابھی تمہیں ہے نا میں فیمس کرنے والا. اچھا. میں نے اس کو کہا میرے مرزا صاحب سے زیادہ ہماری عزت تو کوئی نہیں ہے نا, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری عزت ہے. اگر تم لوگ ریکارڈنگ لگاتے ہو, تم لوگ ویڈیو لگاتے ہو تو لگاؤ. یہ تم لوگوں کی حرکتیں جو تم لوگ بتا رہے ہو کہ یہ ہمارا اسلام ہے. اب دیکھیں آج یہ بات میں کہتے ہوئے بالکل نہیں شرم آتی مجھے کہ یہ لوگ خود کو ختم نبوت کا نام دیتے ہیں اور حرکتیں ان کی یہ. انوشی شیرنی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ آپ کی تائید کرتی ہوں. چلیں, آپ تو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے عقائد نہیں ملتے, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے, لیکن بحثیت انسان ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعلق ہے, ہمیں ایک دوسرے کے رائٹ کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, اختلاف اپنی جگہ کے اوپر. یہ آج رحمت بی بی کے ساتھ, میرے ساتھ, تیا کے ساتھ, جتنی مسلمان خواتین یہاں پر آئیں اور آفرین تھی, ان میں پرنسس تھی, بہت ساری خواتین بھی گئیں, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ. یہ اڈکٹ لوگ ہیں, نشئی لوگ ہیں, ذہنی بیمار, نشے اڈکٹ یہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو علی شیر گجر صاحب جو ہے یہ بارڈر کراس کرواتے تھے وزیر آباد میں, بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے, جس کو کالا منہ کر کے وہاں پر وزیر آباد سے نکالا گیا تھا. پھر اپنی شیو کر کے تو یہ مولوی پرائنس نے چھوڑ دیا. اس کا سکا بھائی فرانس بھاگ گیا تھا, اس کے اوپر زنا کا کیس ہوا, اس کی جو بچہ تھا ناجائز بچہ تھا جس کے اوپر 10 سال تک اس کا کیس چلتا رہا, اس کے بعد پھر جو ہے مطلب ان کے ساتھ آپس میں ہوئی. ٹھیک ہے, سکی بھانجی کے ساتھ اس نے مطلب ریپ کیا علی شیر گجر نے, اس کی بہن کے میسج بھی میں نے لگائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں سے آپ یہ توقع کرتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی عزت کریں گے؟ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خواتین کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر بیٹھے لوگوں کو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ وہ گند ہے. ایک وہاں پر اقبال نام کا آدمی 72 سال, وہ کہتا ہے میری عمر ہے, اور معذور ہے, وہ اپاہج, پیرالائز ہے وہ, لیکن اس کے باوجود وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے وہ شخص. ام صاحبہ یہ ایسی بات نہیں ہے, ان کے کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے ہماری, میں اپنا نام تو لے لیا, ایک بہن جن کے انہوں نے باضابطہ ان کے ایک گروپ میں نام نہیں اس گروپ کا لینا چاہ رہی, اس گروپ نے وہ ریکارڈنگز چلائی. میرا ایک سوال ہے کہ وہ بندی قرآن پڑھاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کس کا نام لے رہی ہوں؟ جی, آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل میں سمجھتی ہوں. جی, وہ باضابطہ قرآن پڑھاتی ہیں. آج تک کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ تو میں نہیں کی, کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ کچھ کہا ہے. مجھے وہ بہن مانتی ہوں, میں ان کو بڑی بہن مانتی ہوں, لیکن شرم آنی چاہیے. تم لوگوں نے اس انسان کو نہیں چھوڑا جو قرآن پڑھا رہی ہے, جو اللہ اور اس کے نبی کا اور دین کا کام کر رہی ہے. تم لوگ خود ہی کون ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے؟ یہ انہی لوگوں کے تو خلاف ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گند کرو ہمیں. اب آپ دیکھو کہ چاندنی بیچاری, چاندنی شیخ جو تھی, علی شیر گجر نے اس کا 15 تولے سونا لیا, پھر اس کو ذلیل و خوار کیا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تو ہے ہی دشمنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ جو خواتین قرآن کو اٹھائیں گی یہ اس کے دشمن ہوں گے؟
یہ کہیں گے گالی گلوچ کرو، ہمارے ساتھ گند کرو، اور پھر جو ہے یہ آپ ان کی نظر میں بھابھی بھی ہیں، پھر آپ بہت اچھی بھی ہیں، لیکن ہم لعنت بھیجتی ہیں۔ یہ دنیا تو بڑی عارضی ہے، یہ دنیا تو بڑی ٹیمپریری ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، جاؤ کرو جتنا دل چاہتا ہے بدنام کرو، پہلے تمہارے تو منہوں سے شرابوں کے پبکی آتی ہے، تم لوگ تو ساری مائی کی چگی جو ہے نا تمہاری پاؤڈر بیچتے ہو، تو تم بکواسیات کرتی ہو۔ ہم لوگ جو ہے نا باجی، ہماری جماعت نہیں کہتے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں۔ وہ اس بہن سے میں نے 2 بار مرتبہ بات کی ہے، میں نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ ہوئی ہے، انہوں نے کہا چھوڑ دیں آپ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چھوڑ دیں جو بھی بات ہے۔ میں اپنی سسٹر سے بھی یہ بات کہوں گی، اور جس طرح کہ میں اپنے بارے میں بتایا اور نوشی سسٹر نے بھی اپنے بارے میں بتایا، یہ دوسری بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ ہم لوگوں کی باتوں سے اس چیز کے اندازے پر پہنچے کہ کیا یہ وہ براڈے ہیں جن کے اوپر بیٹھا جائے؟ کیا یہ ختم نبوت کے جو ہیں پہرے دار ہو سکتے ہیں؟ ایک پیجا ٹیکسی، بالکل جی، یہ جو یوسفی ہے یہ پیجا ٹیکسی کا بیٹا ہے جس کا سپلائر ہے، یہ جو عامر عوان ہے یہ اور اس کا چچا اور یہ سارے وہاں پر فیصل آباد میں یہ پاؤڈر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لینڈ مافیا ہیں، یہ ڈرگ مافیا ہیں، دن ہو اس اور صرف یہ ختم نبوت کا ٹائٹل لگا کر یہ اپنے آپ کو یہاں سے یہ عورتوں کو گھیرتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتی ہیں، جن کے ساتھ کو انوالومنٹ ہو جاتی ہے، ان کو کھاتی ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ جو حلال کا ہوگا نا، حلال کا، جو کسی کتے کی اولاد نہیں ہوگی، جو ماں نے پیور کسی محلے دار کا نہیں پیدا کیا ہوگا، وہ کبھی کسی عورت کے ساتھ ایسا نہیں۔ کو پتہ ہے ڈرگ بندہ ایک بار لے لینا تو وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے، اگر اس کو نہ ملے تو وہ ایسی ایسی حرکات کر جاتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب جو نا نشے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پورا دن جو ہے نا راتیں یہ جاگتی ہیں، اپنا بارڈر کراس کروا، انلیگل کام کر اور گند کر، اور اس کے بعد پھر جب یہ دن کو آ کے تو ختم نبوت کا ٹائٹل لگا کر بیٹھ جاتے ہاں جی، یہ کرتے ہیں۔ میرے نا ساتھ ہی ایک لڑکی تھی جو ڈرگس لیتی تھی، تو میری اسے 2 بار میں نے اسے بات کی، میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ گندی ہے، تم اس کو چھوڑ دو، تو آگے سے کہتی ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ یقین کریں اس نے تقریباً کوئی 10 دن ڈرگس ہے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ مر گئی، یعنی کہ فوت ہو گئی قید۔ تو یہ یہ انہی لوگوں کی اتنی بدولت ہے نا، گندی یہ ترین دیکھیں انہوں نے چیزیں ہیں۔ معاشرہ پاکستان کا گندا کر کے رکھ دیا، اس طریقے سے یہ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ دیکھیں جس نے سکی بھانجی کو نہیں چھوڑا، میں اور آپ اس کی کیا لگتے ہیں؟ نوشی مجھے یہ بتائیں، جی جی، ہم کیا چلیں ٹھیک لگتے ہیں؟ ہے، میں یہی بات کرنے آئی تھی، میں نے لیکن کہا آج کہ جتنی خواتین ابھی تھوڑی سی اور بھی مطلب آ جائیں گی، ابھی صبح ہے، رات وہ ویٹ کرتی رہی ہیں، رحمت بی بی اور ساری خواتین آئیں گی، تمام ان مردوں کو جو کسی عورت کا نام لے کر یہ گند کریں گے، خدا کی قسم ہم سیسا پلائی، وہ جماعت احمدیہ کی ہو، وہ کرسچن ہو، وہ مسلمان ہو، کوئی بھی عورت کے اوپر یہ مرد اگر بات کریں گے تو خدا کی قسم ان کی تیس نیس پھیر دیں گے۔ میرے پاس ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جی جی چلیں ٹھیک بہت ہے کچھ امی ہو صاحبہ، گیا۔ مجھے تو اجازت بہت دیں۔ شکریہ نوشی، ہم آپ کے تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی جی ایک سیکنڈ اس سے پہلے بات کر لیں، آپ تشریف لایا کریں، اور خواتین اپنی جگہ کے اوپر متحد ہوں، ان بغیرت لوگوں کو، ان کتے لوگوں کو، ان کے کتوں کی طرح ان کے ساتھ جو ہے سلوک کرنا پڑے گا۔ اب عورت وہ نہ رہے جو اپنی عزت کی بات کرتے ہوئے ان کا اندر گھس جاتی ہے، جو ان سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ ضرورت نہیں ان کتوں سے خوف زدہ ہونے کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی سیفٹی کے لیے ایک پورا گروپ ہم آرگنائز کر رہے ہیں۔ جو بندہ کسی عورت کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، ہم اس کی بہن سے لے کر اس کے گھر تک ہم اس کو وہ گندا کریں گے کہ وہ یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کو اپنی پیدائش بھول جائے گی۔ ہاں امیونٹی کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟
السلام علیکم بات کرو کیا کرنی ہے بولو تمام بہن بھائیوں کو سلام ایتھے کوئی میری طرح طرف بھیڑ پرا نہیں ہے گل کر کی کرنی ہے جی بات سے پہلے سلام تو لینا جا کم کر چاہیے جا کے ایڈا تو اسلام دا گل کرتے بھاج جا تو چل بات گل یہ کرو تو ہے پہلے کہ سلام کرنا ہے تو دیکھیں میں مہمان آیا ہوں تو اب میں یہو جے مہمان اسی نہیں بلاندے اپنے گھر سمجھ آئیے جنہوں اسی چھتر مار کے کڈے ہوئے ساڈا مہمان کدا ہو گیا بھائی دیکھیں کوئی بات نہیں یہ نیچے سے کوئی ریکارڈ کر لے گا پھر آپ کو مسئلہ بنے گا میں جا کم میں کر تو جا کے کوئی ریکارڈ کر لے ایسی گا تے بات مسئلہ نہیں بنے گا نہیں چل کم کرتا کر چل کے بھاج جائے تو یہ لوگ گل کرنی ہے تے کارے تو ریکارڈنگ نہیں چل کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ میں تو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں مینوں تیری نہ رسپیکٹ دی ضرورت ہے اور نہ مینوں ایتھے ضرورت ہے کہ تو ایتھے کوئی گل کرنی ہے تے کل نہیں تے دفع ہو جائے تو میں نے بھاج تو جائے آپ کو ایسی کچھ دیکھے نا غلط بات نہیں آپ مسلمان ہیں چاہے کوئی کرسچن بھی ہو تو میں تو رسپیکٹ کرتا ہوں ایتھے بکواس کرن دی ضرورت نہیں ہے تینوں سمجھ آئیے ایتھے تیرا کوئی مقصد ہے آن دا کوئی گل کرنی ہے تے کل تے اتھوں دفع ہو جا چل جی میں اپنا مقصد آپ کو بتاتا ہوں میں جماعت احمدیہ کو جو ایکسپوز کر رہا ہوں تو ان کو اسے کس نے اتارا ہے اس کو کس نے اتارا انہیں پتہ نہیں ام ارباب ایسے بندے کو کال پہ اوپر نہ لیا کرو نا یہ گالیاں آپ نے دے اتارا گا کس نے ہے اس کو جو میڈیٹر ہے یہاں پہ اس نے ہی اتارا ہوگا دیکھیں کوئی بھی موڈریٹر جو ہے نا وہ جب تک میں میرے سے پوچھے بغیر جو ہے نا اس کو نہ اتاریں اس کی بات چلو اس کی سنو بات کیا کہتے ہیں یہ جی جی وہ بہت مہربانی کہ آپ نے میری دوبارہ بات لیا سنو تم جو بھی کرتے ہو ایکسپوز کر رہے ہو نہیں کر رہے جو بھی کر رہے ہو ہماری اس پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارا کام ہے جو بہتر لگتا ہے تم اپنی ذات کے لیے کرو جی ٹھیک جی ہے جی یہاں پر آنے کا مقصد بتاؤ کہ کیا مقصد ہے جی جی میں وہی بتانے آیا تھا کہ ادھر ماشاءاللہ کافی لوگ سن رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب نے جو مطلب غلط باتیں لکھی ہیں مثال کے طور پر نماز کا انہوں نے اشو جو لکھا ہے وہ ایک عورت پڑھ نہیں سکتی اتنا مطلب غلط لکھ دیا ہے کہ ایک نماز کو نعوذ باللہ رحم کے ساتھ تشبیہ دے دینا اور اس طرح کی چیزیں جو بھی مرزا صاحب نے لکھی ہیں ایک نماز جیسی عبادت کو مطلب وہ یہ گالی کہہ بات دینا ہے کہ اس نے گالیاں دی ایسی آپ کو ادھر ایک دیکھیں منٹ بھائی احمد میں ایک بات منٹ کر احمد رہا ہوں صاحب پیارے ایک منٹ بھائی احمد سن صاحب لیں میری ایک پیارے منٹ بھائی صبر کر لیں جی جی اچھا جی اس طرح اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی جی کہ یہ پلیٹ فارم کے اوپر آپ جیسے لوگوں کی انٹری نہیں ہے نمبر ایک ٹھیک ہو گیا جماعت احمدیہ کی بہت ساری براڈیں کھلی ہوئی ہیں آپ وہاں پر تشریف لے کر جائیں مرزا صاحب نے جو لکھا ہے اس چیز کے بارے میں ان کے ساتھ بات کریں ہم لوگ یہاں پر رد قادیانیت کے اوپر بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر اور اسی کے اوپر ہمارا موضوع ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے اس لیے جو بھی میسج ہے آپ نادر کی براڈ پہ جائیں آپ سیفی کی براڈ پر جائیں آپ اپنی کسی شاہی جیسی براڈ کے اوپر جا کر بیٹھے اور وہاں پر جا کر اپنا آپ مدعا بیان کریں کیونکہ یہاں پر نہ تو میں نے آپ کو مدعا بیان کرنے کی اجازت دینی ہے اور نہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری براڈ پر آیا جی کریں جی قرآن و حدیث سے تو ماشاءاللہ مرزا صاحب کا کوئی میرا خیال ہے تعلق ہی نہیں بنتا جی قرآن کیونکہ حدیث سے جہاں تک وہ آپ کہتے ہیں آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ان کا کس چیز سے تعلق ہے یا کس چیز سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جی جی آپ اپنا تعلق جہاں پر ثابت کرنا ہے آپ وہاں پر جا کر گئے اس پلیٹ فارم میں آپ کی گنجائش نہیں ہے جی ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم میں مجھے میرا خیال ہے رائٹ بنتا ہے اینڈ ٹک میں یورپ ٹاک میں رہ کیا رہا ہوں یہاں پر آپ میرا بل نہیں پے کرتے نہیں ادھر آپ کی آئی ڈی پر چلو ٹھیک ہے اگر آپ قادیانیوں پر نہیں بات کرنا چاہتے تو میں آپ کو نہیں بولوں گا لیکن یہ جو آپ نے بات سن لی ہے تو مہربانی ہے آپ کی تو جی آپ ٹھیک ہے آئی جی ہیں اگر جی آپ آئی جی ہیں تو ہم قرآن پر بات کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ جہاں پر آپ کو اتنی معلومات ہیں مرزا صاحب کی تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی تلاوت قرآن کریم کر دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اور میں جاننا چاہوں گی کہ ایک مسلمان شخص جو
مرزا صاحب کی نماز کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا تھا، تو کیونکہ ہم مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات نہیں کرتے، اور میں چاہوں گی کہ آپ قرآن ذرا پڑھ کے سنا دیں کہیں سے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک منٹ احمد بھائی کیا ہو جاتا ہے یار تو سارا موضوع چینج کر دیا ایک منٹ احمد بھائی، یار مرزا صاحب یہ کی تلاوت بات ہو کر کے رہی سنانے ہے، لگا، سنیں جی اچھا تلاوت بات سنیں، میرے تلفظ وہ نہیں ہیں جو استاد محترم آپ کے ہیں، میں نے سنی آپ کی تلاوت، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا میں چاہیے۔ نے آپ کو اچھا یہ بات نہیں کی، میں نے صرف آپ سے ایک عرض کی عالم ہے کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں جی، چاہوں گا میں کہ میوٹ لگا رہی ہوں، میں ذرا نیچے جاتی ہوں، آپ تلاوت کریں، میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ سے میں آج سننا ہے یہ ماشاء تلاوت کرے گا، اللہ، اس سے تلاوت کروانی ہے آپ بہت نے۔ اچھا قرآن پڑھتی آج ہیں۔ آپ ہی تلاوت کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے نہ کی تو آج تمام لوگ یہ جان لیں کہ یہ لبادہ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے قرآن کریم پڑھنے کے اوپر، وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کو یہ موقع نہیں، وہ فخر محسوس کرتا ہے اس کو بیان کرنے میں، اور کوئی شخص اگر وہ قرآن نہیں بیان کر سکتا، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو سمجھ لو کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مجھے وہ آتی اپنے ہے آپ سسٹر، کو تلاوت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تلفظ جو آپ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، مجھے تو آتی ہے تلاوت، یہ نہیں کہ نہیں آتی، لیکن جو تلفظ سے آپ پڑھتی ہیں کیا ہی بات ہے جی۔ جی، میں بات تلفظ کی کر ہی نہیں رہی، میں نے تو آپ کو ایک موقع فراہم کیا، بحیثیت اپنا آپ نے تعارف کروایا کہ آپ مسلمان ہیں۔ صاحب آج یہی پڑھے گا، تلاوت یہی کرے گا آج، جی، آپ نے نہیں دیکھیں کرنی۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور مجھے الحمدللہ آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے مطلب ادھر انٹرنیٹ کا کر دور دو ہے۔ نا بھائی پھر کر دو نا، آتی ہے آپ کو تو کر دو بھی فٹافٹ، چلو تلاوت چھوڑ دیں، تیسرا کلمہ سنا دو سانو۔ ایتھے رکھ چپ کر۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے سب کچھ آتا ہے جی تیسرا الحمدللہ، کلمہ سنا دو، مجھے آتا ہے سب او جی کچھ ہے، تیسرا لیکن کلمہ سنا دو۔ میں دیکھے آپ کے پاس آیا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ سے سننا پسند کروں گا، میں کیونکہ نے آپ کہا کہ تلفظ میں آپ سناتی ہمیں ہیں۔ تعارف کروا رہے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ آپ ہمیونٹی فرسٹ کے الحمدللہ نام سے یہ آ رہے مسلم ہیں، ام آپ ارباب صاحب ہمیونٹی فرسٹ کے نام سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، تمام لوگ یہاں پر سن رہے ہیں، یہاں پر ایک مسلمان جو مرزا صاحب کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو رد قادیانیت کا ایک جو ہے مجاہد کہہ رہا ہے، اور اس کا نام ہے ہمیونٹی فرسٹ ان اسلام۔ اب اس کے ایک بلی کی شکل لگائی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ایک قادیانی ہے، ایک اچھا، احمدی ہے، ایک مرزئی ہے، ایک کرسچن ہے، ایک مسلمان ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ام آج ارباب ہم صاحب اس ہمیونٹی کو سے یہ بولو، کہہ رہے ہیں، آج یہی تلاوت کرے گا، اس کو اچھا چھوڑنا نہیں ہے آج۔ میں اس کو کرتا ہوں، بولو لیکن ام ارباب صاحب اس کو بولو دوسرا کلمہ ہی سنا دے، اس کو دوسرا بھی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں میں میڈم جی آپ سناؤں نے گا، بالکل لیکن ٹھیک شروع بولا ہے، دبا کہاں سے کر کرنا ہے، بالکل صحیح ایکسپوز کر رہی ہیں۔ شروع کہاں سے کرنا ہے آپ نے؟ ادھر عرفان جٹ کو بلا لے، یقین کرے وہ اچھی تلاوت کر دے گا اس سے، جس کو یہ عرفان گالی جٹ بات جتنی بولتا ہے گالیاں دیتا میرے سارے وہ اس سے اچھی ریکارڈنگ تلاوت پڑی کرے ہوئی گا ہے۔ وہ۔ احمد بھائی ایک منٹ، اس وقت جی میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہمیونٹی صاحب سے، اور کیونکہ یہاں پر جو بھی آتا ہے اپنی فیک آئی ڈی کے ساتھ آتا ہے، اپنی شکل نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے ہمیونٹی بحیثیت ایک ہاں مسلمان، آپ پوچھ سکتی ہیں کہ میرا اللہ کون ہے، تمہارا ایمان کیا ہے، بھائی کون ہو تم، مرزا صاحب کو کیا مانتے ہو، اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں سوال مجھ سے۔ میں سوال اس وقت آپ سے پوچھوں گی جب آپ مجھے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں نا پوچھیں نا آپ، کیا مثلاً آپ نے جی مجھے پوچھنا ہے تیسرا میرے کلمہ سنا دیں آپ۔ اچھا تیسرا کلمہ سنانے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تو تعلق ہوگا نا، تو تبھی پڑھے گا وہ۔ ساری بات ہے، لیکن پہلے تو اس نے اپنے عقیدے درست کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک عقیدہ ماننا ہے، کیسے؟ میری فرشتوں بات کو، سنیں، نبیوں کو، یہ چھوڑ کے پہلے تیسرے کلمے پہ آ جانا ہے۔ میری بات سنیں جناب، آپ مسلمان، آپ کے والدین مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی کرسچن میں پیدا ہوئے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں پیدائشی جی مسلمان آپ ہوں۔ پیدائشی مسلمان ہیں تو اپنی پیدائش کا حق دیں، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کے کان میں اذان دی ہوگی، جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو مسجد بھیجا ہوگا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے، الحمدللہ رب ٹھیک ہے؟ اور جس العالمین وقت الرحمن الرحیم۔ جی سنائیں جی۔ میں سنانے لگا تھا ابھی، میں ابھی آپ کو
زیادہ سے زیادہ موقع دوں گا کہ آپ مجھے یہی بولیں کہ یہ ایک کافر ہے، حالانکہ کافروں کو بھی آتا ہے قرآن، اس میں چلے جی آپ تیسرا میرے کلمہ دوست سنائیں ہے کافر سنائیں آپ کہیں، ان کو بھی آتا ہے، ہمیں قادیانی دوست ہے ان دوسرا کو بھی کلمہ قرآن سنا دیں آتا ہے۔ آپ دوسرا کلمہ سنا دیں آپ دوسرا کلمہ میں کہہ رہا ہوں سسٹر، اس کے دوسرا لیے کلمہ سنا دیں پہلے عقیدے ضروری ہوتے ہیں، عقیدے بھی ہونے جی چاہیے، میں یہ قادیانیوں بات کو کہہ رہی بھی ہوں کہ آتا ہے، دوسرا دوسرا کلمہ تیسرا سنا دیں شیما ہوتا ہوگا، لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، عقیدے بھی ساتھ ضروری ہیں۔ میری بات سنیں، عقیدے کے اوپر ہم جو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ کلمہ بنا کر اپنی سسٹر شناخت بتا آپ دیں۔ عالم ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ عقیدہ پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ جی یہ ایک مسلمان Hello, hot stuff. اس شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس شخص کو تو آپ یہ بلیو کریں گے کہ جہاں پر یہ بیٹھا ہوا گالیاں دے رہا ہے یا جہاں پر بکواسیات کر رہا ہے تو وہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ سسٹر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مجھے نہیں آتا؟ تو آپ سناؤ، بتاؤ، پڑھ کے سناؤ سورت۔ نہیں آپ کہہ رہی ہیں، آپ سب سے پھر سنیں نا، اگر سننے کا زیادہ آپ کو ہے کہ مطلب یہاں پر کسی نے کہا کہ وہ مسلمان ہے، وہ ختم نبوت۔ ہاں یہ سب کہتے ہیں مسلمان، کون کافر ہے ادھر؟ پہلے آپ سناؤ پھر سب نہیں سنائیں نہیں بولو کوئی میں کافر ہوں، بولو بھائی۔ تو کافر ہو تو ادھر کیا لینے آئے ہو؟ نہیں بولو نا کہ کافر ہوں، بولو۔ ہم بھئی تم مسلمان جب ہیں۔ نہیں سناؤ گے تو ساری سمجھ جائیں گے خود ہی، بولنے اگر کی کیا یہ ضرورت ہے؟ آپ نے نہیں، اگر آپ نے یہ اصول طے کرنا ہے تو پھر سب پر ہوگا یہ، کیا ہے؟ آپ سے شروع ہوگا، چلو آپ سناؤ، اگر آپ شروع نے کریں نا آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ شروع کریں، تو میں سناؤں گا، کیوں نہیں سناؤں گا؟ نہیں چلیں آپ جی، ایک سے سیکنڈ۔ کامران صاحب جو ہیں یہ 8 ماہ 9 ماہ کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو مطلب ہے کہ اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ اس کاز کے اوپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو کوئی عالم، کوئی بڑا علامہ نہیں شو کیا، وہ تو کہتا جی میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک شاگرد کی حیثیت سے، ایک سننے کی حیثیت سے جو شخص آیا ہے اس کو تو یہ بات جو ہے وہ کہی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب محمد